اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل بیت ٹی وی دیکھنے والوں کی خدمت میں سلام اور یا علی مدد. آج شب 8 ربیع الاول ہے اور ہمارا اذان کے حوالے سے یہ صدائے کربلا کا اس سال کا آخری پروگرام ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں آج ہم ذکر کریں گے امام حسن عسکری علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام کے والد گرامی امام حسن عسکری علیہ السلام کا ذکر کریں گے. آج ان کی شہادت کا دن ہے. پورا عالم اسلام ان کی شہادت کے حوالے سے آج کا دن منا رہا ہے. لندن اسٹوڈیو میں، اہل بیت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں آپ کے جانے پہچانے مانے قبلہ سید اسد رضا بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آج کے دن ہمارا جو یہ خصوصی پروگرام ہے اور اس سیریز کا ظاہر ہے کہ جو ہم نے فرش اعضا بچھایا تھا پہلی محرم بلکہ چاند رات سے، اور آج 8 ربیع الاول کی شب ہے، بلکہ ہمارا جب پروگرام پاکستان میں ہو رہا ہے تو اس وقت وہاں شب کا اچھا خاصا حصہ بیت چکا ہے. تو اور ابھی ہمارے امریکہ اور کینیڈا وغیرہ میں دن ہے. تو ہمارے یہ پروگرام جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے خصوصاً پاکستان کے مومنین کی خدمت میں اور خصوصاً امام زمانہ کی خدمت میں ان کے والد گرامی کی شہادت پر ہم تعزیت پیش کرتے ہیں. جی قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی شفیع الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین. امام حسن عسکری علیہ السلام کی دردناک شہادت کے موقع پر ہم سب سے پہلے اپنے وقت کے امام کی خدمت اقدس میں پرسہ پیش کرتے ہیں، تعزیت پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ پرسہ وارث کو دیا جاتا ہے. امام زمانہ علیہ السلام نہ صرف فرزند گرامی قدر ہیں اپنے والد گرامی کے، بلکہ وہ وارث بھی ہیں، ان کے خون ناحق کے. 4 سوال ہوتے ہیں کیا سب کہیں کوئی قتل ہو جائے، معاشرے کا رواج ہے 4 سوال کیے جاتے ہیں. پہلا سوال کیا جاتا ہے مقتول کون، تیسرا سوال کیا جاتا ہے قاتل کون، اس کے بعد جو سوال کیا جاتا ہے وجہ قتل کیا تھی، اور اس کے بعد جو سوال کیا جاتا ہے کوئی ولی وارث بھی ہے یا نہیں ہے. یہ 4 سوال معاشرے میں کہیں قتل ہونے والی جگہ پہ کیے جاتے ہیں. تو آج بھی روئے زمین پر ان کا وارث موجود ہے، بلکہ مسلسل کوشش رہی اور ہمیشہ یہی رہے گی کہ مومنین متوجہ ہوں کہ ہمیشہ مجلس اعضاء پہ بیٹھے کسی بھی معصوم کی شہادت ہو ضرور اپنے وارث کو پرسہ دیں، اور نہ صرف پرسہ دیں بلکہ اپنی وفا کا یقین بھی دلائیں. آل محمد علیہ السلام میں خصوصاً ائمہ میں 2 حسن ایسے گزرے ہیں. پہلے حسن امام حسن مصطفیٰ سبز قبا علیہ السلام اور دوسرے امام حسن عسکری علیہ السلام، دونوں کی شہادت دردناک ہے. اسحاق اشعری کی روایت ہے. اب سرکار کی قید کا ایک چھوٹا سا وہ میں عرض کر کے پھر اگر آپ کی اجازت ہوئی تو میں کچھ امام کے قول بھی آپ کو جی عرض کروں گا جو سرکار نے فرمائے ہیں. کہتے میرا دل چاہا کہ میں کوئی ترکیب ایسی استعمال کروں اور زندان میں میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی جا کے زیارت کروں، کیونکہ کہتے حالات کافی مشکل تھے. میں نے وہاں موجود دربان کو کوئی تحفے دے کے میں نے لالچ دے کر اس کو راضی کیا کہ کسی طرح مجھے تو امام حسن عسکری علیہ السلام تک پہنچاؤ. کہتے ایک راستہ ایمرجنسی کے لیے عباسی خاندان نے نکالا ہوا تھا جو دریا دجلہ کے کنارے جا کے نکلتا تھا. اس راستے کے ذریعے وہ مجھے لے کر گیا، سرنگوں سے گزرتے گزرتے کہتے ایک چھوٹے کمرے میں لے کر گیا. وہاں ایک شمع چھوٹی سی روشن دیکھا تو امام حسن عسکری علیہ السلام کھڑے تھے. کمرہ اتنا تنگ تھا، لیٹنا تو دور کی بات بیٹھنا بھی ناممکن تھا. اور دربان نے وہاں مجھے بتایا کہ پورے 6 ماہ امام حسن عسکری علیہ السلام پانی کی بجائے تیمم سے وضو کرتے رہے، اسی کیفیت میں کھڑے رہے. یہاں ایک بدی نے اپنی کتاب میں بڑی باتیں کرنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے، اگر ہم تصور میں جائیں تو کتنا مشکل کام ہے. یقیناً ایک آدمی کا مسلسل کھڑے ہونے کی حالت میں رہنا.
اور وہ ایک نہیں دو نہیں 6 ماہ تک. اور پھر ادھر سرکار موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی قید دیکھیں، وہ اس سے بھی زیادہ طویل اور دردناک ہے. یعنی امت کا انہوں نے کیا بگاڑا تھا جو امت نے ان کے ساتھ یہ رویہ رکھا. اس کے پیچھے جو وجہ جو نظر آتی ہے وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی طرح پکڑا جائے، ان کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے. ان کے پیچھے جو بین تاثر دیا گیا ہے، مطلب زہر دینے کے بعد بھی کوشش یہ تھی کہ اگر ہم امام حسن عسکری کو زہر دیں گے تو یقیناً ان کا بیٹا باہر آئے گا. یعنی ہمیں پہلے ہم سوچتے تھے، تصور یہ کرتے تھے کہ ایسا، ابھی آپ نے کہا کہ کون سا ایسا ظلم کیا تھا اہل بیت نے کسی کے ساتھ یا کوئی زیادتی کی تھی کہ دشمن ہوئے لوگ. آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ستار جمالی جیسے لوگ اور دوسرا ابھی کوئی فیض کوئی آیا ہے وہ بھی، تو ان لوگوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ جب 1400 سال گزرنے کے بعد اتنی دشمنی ہے، انہیں اتنا بغض ہے، تو اس وقت کیا عالم رہا ہوگا. وہ تو ڈائریکٹ اماموں کے زمانے کے لوگ تھے. بالکل ایسے ہی ہے. کیا عالم رہا ہوگا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. اس وقت کیفیت کیا ہوگی. آج تو غیبت میں ہے سرکار، لیکن دوسری طرف سرکار کی کریمیت دیکھیے کہ سانسیں بند نہیں کر رہے، ورنہ غازی عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کے یہ جملے ہیں. تصرف ہے کائنات پہ، اہل بیت کا تصرف ہے پوری کائنات پہ. تو یہ سرکار کی کریمی در کریمی، اور مخلوق اسی طرح زیادتی در زیادتی. کوئی کہتا ہے میں مقابلہ کروں گا، کوئی کہتا ہے کیا کروں گا. عقل بیمار ہیں. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے 2-3 قول میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. پھر میں سرکار کی شہادت کا وہ وقت بتاؤں گا آپ کے پروگرام میں انشاءاللہ کہ جس وقت سرکار کی شہادت ہوئی اور امام زمانہ نے کس طرح جنازہ بابا کا پڑھا اور کس طرح تشریف لے گئے. سرکار کے قول اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے دن کی مناسبت سے مومنین کو ان کے اقوال سے بھی آگاہی ہونی چاہیے. کسی سے پیار اس وقت کمال پہ پہنچتا ہے جب اس کی بات مانی جائے. اگر کسی سے پیار میں اس کی بات ہی نہ مانی جائے، غور ہی نہ کیا جائے وہ فرما کیا رہے، تو محبت کمال کو نہیں پہنچتی. اسی طرح سرکار اپنے اقوال میں فرماتے، اپنے فرامین میں، جو اپنے مومن بھائی کو تنہائی میں نصیحت کرتا ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام فرما رہے ہیں پروردگار اس کی شان بلند کر دیتا ہے، اور جو اعلانیہ کرتا ہے اور وہ اس کو رسوا کر دیتا ہے. اللہ. یعنی نصیحت کے بھی اگر کسی میں کوئی خامی ہے تو اسے اکیلے میں بتایا جائے، اکیلے میں بتایا جائے، تنہائی میں بتایا جائے، نہ کہ سب لوگوں کے سامنے بتایا جاتا. اس سے تو وہ اور مشتعل ہو جائے گا. وہ تو ایک عزت نفس میں ضرور ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے. ایک مطلب نصیحت کا انداز منبر حسینی سے ہوتا ہے، وہ اجتماعی ہوتا ہے اور اس میں اس انداز سے، اور ایک ہوتا ہے انفرادی طور پہ، وہ جہاں 4, 6, 10, 20 بندے بیٹھے اور بندہ. اس حوالے سے یہ مومن کی شان فرما رہے ہیں، جو اپنے مومن بھائی. پھر فرماتے جو شخص دنیا میں اپنے مومن بھائی کے ساتھ تواضع و انکساری کے ساتھ پیش آئے گا، خدا کے نزدیک اس کا شمار صدیقین میں ہوگا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور اس کا شمار ہمارے شیعوں میں ہوگا. اللہ، جسے مولا شیعہ کہتے ہیں. جی سبحان اللہ، وہی والی بات جو بات کی تھی. اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں لوگوں کی غلط عادتیں چھڑا دینا معجزے سے کم نہیں ہے. اللہ پہلے فرما رہے ہیں نصیحت دل تنہائی میں کر کے لوگوں کی اگر بری عادتیں چھڑوا دینا معجزے سے کم نہیں ہے. وہ ایک چھوٹا سا ہوا میرے پاس، ایک ہیں جاننے والے، وہ آئے، انہوں نے کہا جی ہمارے ہسبینڈ سگریٹ بہت زیادہ پیتے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی ایسی بات کیجیے کہ یہ تھوڑا اس پہ چھوڑ دیں اس کو. میں نے کہا جی کیوں؟ صحت کے حوالے سے کہنے لگے، ہم صرف یہی چاہتے ہیں صحت کے حوالے سے. میں نے کہا اس کا بہترین طریقہ یہ، ان کو کہیے گا ذرا میرے سے ملاقات ہوئی، میں نے انہیں گزارش کی آپ مہینے میں کتنے کی؟ انہوں نے کہا جی فرض کرو 100 روپے کی. میں نے کہا آپ ایسا کریں، آپ ہر مہینے 20 روپے کی سگریٹ کم پیئیں، کم از کم 3 مہینے تک 80 کی پیئیں، 20 روپے صدقہ امام زمانہ علیحدہ رکھیں. 3 مہینے بعد میں نے کہا گزارا چل گیا؟ کہتا چل گیا. 3 مہینے بعد میں نے کہا اب 40 روپے کرتے کراتے شاہ صاحب اللہ نے ایسا کرم کیا کہ یہ سوچ پہ مجبور ہو گیا سوچنے پہ کہ اگر میرے ان پیسوں سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں ہم رام وار کرنے کے لیے کوئی استعمال ہو سکتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا، ہم صدقہ امام کا نکال رہے ہوتے ہیں اور امام ایسا نہیں ہے کہ آپ کو محفوظ نہ رکھے. بے شک ایسے ہی جب ہم کسی کا بھلا چاہیں گے، احسان کا بدلہ تو احسان. سبحان اللہ. تو اگر ہم امام کا صدقہ نکال رہے ہیں تو امام وہی صدقہ ہمارے، یعنی
ہمارے کام آ رہا ہوتا ہے. اور آپ کی اس بات کو میں تھوڑا سا آگے چلوں. امام کا فرمان بھی ہے غیبت میں جو شخص ہمارے فرزند کا دن کا آغاز صدقہ نکال کر کرے گا چاہے ایک سکہ ہی کیوں نہ ہو سارا دن اس کی سلامتی کی ذمہ دار ہے. اللہ فرمان بھی کیا بات ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ابھی ہم بہت ہی اہم موضوع پہ ابھی ہم بات کریں گے پاکستان کے حوالے سے, تو آپ دیکھتے رہیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی بسم اللہ. اس کے بعد یہ لوگوں کی غلط عادتیں چھڑا دینا معجزے سے کم نہیں, یعنی کہ معجزے نما فرما رہے ہیں لوگوں کی غلط عادتیں چھڑا دینا یہ معجزے سے کم نہیں. اور کسی کی غلط عادتیں چھڑانے کے لیے کول پولائٹ مثبت انداز بہت ضروری ہے, اور یہ مومن کی نشانیوں میں سے ہے. محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ کسی کو کسی ایسے مطلب صحیح راہ پہ لانا. پھر فرماتے ہیں کثرت روزہ و نماز کو عبادت نہیں کہتے, کثرت روزہ و نماز کو عبادت نہیں کہتے بلکہ امر الہی میں تدبر و تفکر کرنا عبادت. کیا بات ہے, کیا بات ہے. واہ 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 واہ. پھر فرماتے ہیں یتیم سے بڑا یتیم وہ ہے جو اپنے زمانے کے امام تک نہ پہنچ پائے. اللہ اکبر. یتیم سے بڑا یتیم وہ ہے. پھر فرماتے ہیں کینہ رکھنے والے کو زندگی میں کبھی آرام نہیں ملتا. کیا بات. اللہ اکبر. اور یہ خاص طور پہ ایک ہماری بہن ہے راولپنڈی سے, انہوں نے میسج کر کے مجھے کہا تھا بھائی اگر ہو سکے یہ مومنین میں یہ چیز ضرور, وہ قدرتی آ گیا سرکار کا یہ فرمان کے حوالے سے کہ کوشش کریں مومن ایک دوسرے سے کینہ بغض اور حسد ان جیسی مطلب عجیب سی عادتیں ہیں. یعنی ایک اچھا حسد کرنے والے تو ویسے بھی خود اپنی آگ میں خود جل رہا ہوتا ہے, جس سے حسد کر رہا ہے اسے پتہ بھی نہیں ہے, وہ تو مزے سے ہے. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے, وہ تو بالکل مزے سے رہ رہا ہے, اپنی زندگی بہترین گزار رہا ہے. لیکن حسد کرنے والا اپنی ہی آگ میں خود جل رہا ہوتا ہے, وہ اکیلا اپنی سزا بھگت رہا ہوتا ہے. یعنی وہ حسد نہیں کر رہا ہوتا بلکہ سزا بھگت رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی آپ کا بہت خوبصورت انداز ہے بتانے کا. کینہ حسد اور بغض ویسے بھی مومن کی نشانیوں میں یہ شامل نہیں ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں تو ہمیں ان چیزوں سے ہاتھ اٹھانا ہوگا. حسد کس بات کا؟ پروردگار کی تقسیم ہے. اگر پروردگار نے کسی کو احسان کر کے زمانے کے ولی کی برکت سے عطا کر دی ہے تو پروردگار ہے اس کی تقسیم پہ راضی نہیں. آدمی یہ سوچے کہ ممکن ہے اگر آپ کو زیادہ عطا کیا تو ممکن ہے آپ عبادات میں بہت آگے ہوں. میں کوشش کروں کہ عبادت کروں نہ کہ حسد کروں. بھائی واہ واہ. کسی نیکیوں میں آپ آگے ہوں, بہت سارے لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرتے ہوں اور یتیموں کا خیال کرتے ہوں, بیواؤں کے کام آتے ہوں. بہت ساری ایسی دنیا میں چیزیں جس سے انسان کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں, اس کے روزگار میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کہ میں حسد کروں, بلکہ ہم نے پاکستان میں گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا دیکھا کہ محنت کر حسد نہ کر. واہ واہ. بالکل بہت اچھا, یعنی ہے تو ایک جملہ لیکن بہت اچھا ہے کہ محنت کر حسد نہ کر. اور یہ بھی ہو سکتا ہے پروردگار اس کی نیکیوں کے بھی آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پروردگار اس کو اتنا زیادہ دے کہ امتحان لے رہا ہو, بھی آزمانے کے لیے بھی دی جاتی ہے. تو اس حوالے سے یہی ہے کہ ہمیں ہر حال میں شکر کرنا چاہیے, ان چیزوں سے بچنا چاہیے, اور یہی چیزیں ہماری عبادت کی قبولیت کے اعلیٰ معیار پہ جانے سے یہ روکتی ہیں. باقی آپ کی بات اگلے کا کیا جاتا ہے, آپ کا ہی نقصان ہو رہا ہے, اسے تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ اس سے حسد کر رہے ہیں. بلکہ یہاں میں نے ایک کسی ولی کا قول پڑھا تھا, وہ کہتے ہیں حسد والے کی زندگی اللہ تعالیٰ کم کر دیتے ہیں, بغض والے کی زندگی گھل رہا ہوتا ہے نا اندر ہی اندر, وہ دوسرے کے غم میں گھل رہا ہوتا ہے اندر ہی اندر, تو ظاہر ہے اس کی اپنی عمر کم ہو رہی ہے. تو سرکار اس کے بعد فرماتے ہیں آگے بڑا کمال فرماتے ہیں. اللہ اکبر. فرماتے ہیں رزق کا ضامن خدا ہے, اس لیے تمہارا رزق تمہیں واجبات سے نہ روکے. اللہ. ہم رزق کے چکر میں پتہ چلا عبادت بھی چھوڑ رہے ہیں. آپ اپنی عبادت پوری کریں. اللہ رزق تو اللہ نے ہر کسی کو دینا ہے. یہ جو نجس جانور ہے کتا بھی, وہ بھی خالی پیٹ نہیں سوتا ہوگا, تو پھر اللہ اپنے اشرف المخلوقات کو کیسے بھوکا سلائے گا. اگر کوئی رشید ترابی صاحب کا ایک جملہ بڑا معروف ان کی ایک تقریر کا کہ اگر کوئی انسان بھوکا سو رہا ہے تو کسی سرمایہ دار نے اس کا رزق روکا ہے. بہت خوب. عجیب بات ہے, یعنی اللہ کی تقسیم نہیں ہے کہ کوئی غریب بھوکا سو جائے, یہ کسی جس کو اللہ نے اس کے حصے کا رزق دیا تھا اس نے روک لیا اس کا رزق. اللہ اکبر. رزق کا ضامن خدا ہے. اللہ اکبر. اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان بھی موجود ہے, ایک وہ رزق ہے جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو, ایک وہ ہے جو تمہارے پیچھے آتا ہے.
کیا بات ہے. جو ہمارے پیچھے آتے ہیں ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، جو ہمارے حصے میں اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. رزق حلال لازم ہے، ضروری ہے، زندگی گزارنی ہے، مگر فرما رہے ہیں ایسا نہ ہو کہیں اس رزق کے پیچھے کوشش کرے آدمی، رزق کے لیے کوشش کرے، لیکن رزق کے لیے پوری زندگی نہ لگا دے کہ یعنی اب رزق کے علاوہ اس کے ذہن میں کچھ ہے ہی نہیں، کمانے کے علاوہ اس کے ذہن میں کچھ نہ ہو. حالانکہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اس کے سوائے عبادت کے لیے. تو اس پہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے. اور یہاں صرف ایک جملہ عرض کر دوں، وما خلقت الجن والانس، یعنی پہلے خلقت میں جنات ہیں پھر انس ہیں، الا لیعبدون، مگر صرف عبادت کے لیے. بڑی خوبصورت تشریح کی گئی ہے. وہ کون سی عبادت ہے جو خلقت سے شروع ہو گئی؟ کیا بات ہے. وما خلقت، یعنی جب سے خلقت تب سے عبادت ہے. چلو اس پہ پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا میں گزارشات کروں گا. آگے فرماتے ہیں مومن کے لیے کتنا برا ہے وہ ایسی چیزوں کی خواہش کرے جو اس کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بنتی ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ اس کے لیے بڑا بہترین وہ یہ عمل ہے. پروردگار ہمارے لیے وہ کرم فرما جو تو ہمارے حق میں بہتر سمجھتا ہے. یعنی مانگے مگر اس پہ چھوڑ دیں جو ہمارے لیے حق میں بہتر ہے. یعنی ہم ایسی خواہشات کا بھی اظہار کر جاتے ہیں اپنی زندگی میں جو آگے جا کے ہمیں پھر رسوائی کا باعث بن، پھر کہتے ہو وہ ہم یہ نہ کرتے، کاش بالکل ایسے ہی. اللہ آگے بڑا کمال سرکار نے فرمایا. سرکار فرماتے ہمارا چاہنے والا کسی کے ناموس پہ نظر نہیں کرتا. کیا بات. کسی کی عورت، ماں، بہن، بیٹی پہ نگاہ نہیں کرتا ہمارا چاہنے والا. اللہ اکبر. شاہ صاحب سرکار نے سمندر کو کنز میں بند کر کے احسان والا احسان کر دیا. فرمایا ہمارے چاہنے والے کی دلیل یہ ہے کسی کی ماں، بہن، بیٹی پہ نظر نہ رکھے. اور ظاہر ہے کہ انسان مکافات عمل سے گزرتا ہے. آج ہم کسی پہ نظر رکھیں گے، ظاہر ہے کہ ہماری بھی ماں بہنیں بیٹیاں ہیں. اور ایک کال میں نے بڑا اچھا پڑھا سوشل میڈیا پہ کہ اگر تمہاری وجہ سے کسی کی ماں، بہن، بیٹی اپنا رستہ بدل لیتی ہے تو تم میں اور اس گلی کے کتے میں کوئی فرق نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ راستے بدلتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اللہ ایک حوالہ ہے کتاب کا لیائی الاخبار، صفحہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 157. اس میں لکھا کہ مولا عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص نے، اس فرمان کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا فلاں شخص اپنے پڑوسی کی عورت کو گھورتا ہے. تو سرکار نے اس کو بلوایا. سرکار نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے پیروکاروں میں اور مولا علی کا شہدائی ہوں. فرمایا مت کہو ایسا. سرکار مت کہو ایسا شخص ہمارے چاہنے والوں میں سے نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. یہ بڑی اہم چیزیں ہیں. یعنی اب اس چیز کا اثر کیوں نہیں رہتا؟ ایک بڑی اہم بات ہے. مطلب بات سنی ایک دم ذہن میں یہ بات ہے کہ ہاں یار یہ ایسے ہے، مگر تھوڑے دنوں بعد، تھوڑے لمحوں بعد بھول جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے اس کے پیچھے جو اہم بات چھپی ہے وہ سید صاحب اس لیے کہ ہم اس فرمان کو اہمیت نہیں دے رہے ہوتے. اور جس فرمان کو معصوم کی اہمیت نہ دی جائے، دوسرے لفظوں میں عرفا فرماتے ہیں توہین کی جا رہی ہوتی ہے اس کی. جس کی باپ کی بات کوئی نہ مانے کیا کہتے ہیں؟ یہ تو باپ کی توہین کر رہا ہے. اور بلکہ باپ کی بات نہ مانے تو باپ آپ کر دیتے ہیں. تو اگر جو ہماری دنیا کے باپوں سے بھی بڑے کریم ہیں، ہمارے لیے شفیق پدر کے مقام پہ ہیں، اسی لیے ان چیزوں کا اثر ہماری زندگی میں ضرور رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ وقتی ہو. تو اس کے بعد پھر فرماتے ہیں ایک اور قول ہے. سرکار فرماتے ہیں ہمارا چاہنے والا اہل ایمان ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. واہ واہ. اب یہاں لوگوں کا کہ نقصان کا باعث نہیں بنتا، کسی کے لیے فائدہ پہنچاتا ہے. سرکار نے لفظ لوگوں کہہ کر سرکار نے کھلا راستہ دے دیا ہے. اس میں یہ نہیں کہا کہ فلاں مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، غیر مسلم انسانوں کو. کیا بات. اچھا دوسرا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتا، مطلب نہ فائدہ پہنچا ہے نہ نقصان پہنچا، لیکن یہاں تو نشاندہی کی گئی کہ فائدہ پہنچا. واہ 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 واہ. جب فائدہ کسی کو تو آٹومیٹک نقصان کا تاثر ختم ہو جائے گا. لیکن آپ نے بہت اچھا پوائنٹ کہا. اور واقعی ہمارا چاہنے والا اہل ایمان، اور اہل ایمان کی دیکھیں ہر چیز اینڈ پہ آ کے، جیسے تھوڑی سی گزارش کرو، آپ ماشاء اللہ شاعر ہے، آپ نے ایک نظم شروع کی، ایک نوحہ شروع کیا، آخر میں ایک مقطع پڑھتے ہیں آپ. کیسے پہچان ہوتی ہے ان میں چہرہ ہوتا ہے، چہرہ ہوتا ہے ایگزیکٹلی. اور جب آپ کہیں قصیدہ پڑھ رہے ہوں اور آخر میں آپ مقطع پہ آپ متوجہ کرتے ہیں، اب توجہ کیجیے گا، بس میں مقطع پڑھنے لگا ہوں.
اس وقت بھی ایک پہلے بات عرض کرتا ہوں پھر یہاں آتا ہوں. روز زمین پر آل محمد کے گھر اطہر کے مقتا کا نام ہے امام مہدی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. نچوڑ کا نام ہے امام مہدی. یہ مقتا ہے اس گھر اطہر کے، جملہ فضائل کا، ہر چیز کا یہ مقتا ہے جس نے آخر میں آنا ہے. وہ ذات عام ذات نہیں جس کا تعارف 11 نے کرایا ہے. اور تعارف کی بات جب آتی ہے، یہ جو ہم نماز جمعہ کے خطبے میں کھڑے ہو جاتے ہیں امام زمان علیہ السلام کے نام پر، اور اس زمین میں جب میں نے کتب میں مطالعہ کیا تو میں حیران رہ گیا کہ 8واں امام، اس کے علاوہ اور ائمہ جب بھی نام آتا قائم آل محمد کا، سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو کے کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیرے ظہور سے ہماری آنکھیں کب ٹھنڈی ہوگی. یہ جملہ فرماتے رہے. اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ، حالانکہ ابھی ولادت بھی نہیں ہوئی ہے، اور یعنی ہمارے 8واں امام فرما رہے ہیں. کیا بات. اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے کم از کم مناقب آل محمد، معجزات آل محمد اور 2 کتابوں میں میں پڑھ بیٹھا ہوں، سرکار نے سید السردار کہہ کے اپنے فرزند کو مخاطب کیا. یا سیدی، اے ہمارے سردار، اہل بیت کے سردار کا لفظ لقب دیا گیا، کیونکہ سرکار جب آئیں گے خیر سے اپنے گھر کی شان کا اظہار کلی وہی ہوگا. میرا گھر کتنا عظمت کا مالک تھا، کتنی عظمت تھے، کتنے فضائل تھے. اور امیر المومنین علی بادشاہ کے فضائل کی جہاں تک بات آتی ہے، ابھی تو عشر عشیر بھی بیان نہیں ہوئے. کیونکہ پھر یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جو بڑی اہم ہے، پھر کال لیجیے گا. وہ بات یہ ہے کہ موسم سے پوچھا گیا مولا علم کتنے حروف پر مشتمل ہے؟ فرمایا 27 حروف پر. مولا کتنے ظاہر ہوئے؟ فرمایا 2. پھر 25 کب ظاہر ہوں گے؟ فرمایا جب ہمارا امام آئے گا، جب امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائے 27 حروف کا علم ظاہر ہوگا. تو یہاں اس زمن میں پہلی بات فرما رہے ہمارا چاہنے والا اہل ایمان. اب اہل ایمان کی تعریف فرما رہے ہیں کہ جو لوگوں کو فائدہ جس سے پہنچتا ہو، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہو، اہل ایمان کی یہ شرط ہے. دیکھیں خیر الناس معین، اچھا بھی وہی ہے تم میں جس سے لوگوں کو فائدہ. جی ہمارے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یا علی مدد. مولا علی مدد. جی بھائی میں ذاکرہ طرف. جی پہچان گیا تھے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ مولا کا شکر ہے. بھائی آپ کیسے ہیں؟ بھائی صاحب الحمدللہ. قبلہ صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں. آپ کی آواز سن رہے ہیں. جی بھائی ہے. جزاک اللہ. بسم اللہ. بھائی اجازت چاہتی ہوں، لیکن ایک شکوہ ہے سرکار سے، قبلہ صاحب سے. ان کو میں نے کہا تھا کہ آپ یہ بتا دیں کہ وادی خضرا کون سی طرف ہے، تو سرکار نے ابھی تک نہیں بتایا. تو اگر آج بتا دیں تو بہت مہربانی ہوگی. جی بالکل. ذاکرہ بطول صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. میں قبلہ سے گزارش کروں گا کہ وادی خضرا جہاں امام کا قیام ہے وہی جگہ ہے. یہ معذرت چاہتے ہیں، بالکل انہوں نے سوال کیا تھا ہمارے پروگرام میں دوران گفتگو، وہ بات ہمارے ذہن سے رہ گئی. معافی چاہتے ہیں. معذرت، میں معافی چاہتا ہوں. آپ نے بھی مجھ سے سوال کیا تھا، ہماری گفتگو کہیں اور چل پڑی. ذاکرہ صاحبہ میرے سے زیادہ آپ بھی بہتر جانتی ہیں، کتب بھی نہیں آپ نے بھی کی بھی ہے یقیناً، جو آپ کی گفتگو سے محسوس ہوتا ہے. برمودا ٹرائی اینگل کا ایک تصور جو موجود ہے سائنسی حوالے سے یا دوسرے برمودا جسے کہتے ہیں، اور جہاں کوئی چیز اگر جاتی ہے تو وہ اپنی حیثیت کھو دیتی ہے، گم ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. اور ہماری کتب میں حسن فاضل مازندرانی کا واقعہ ہماری فلوریڈا کی طرف ہے. جی فلوریڈا کی طرف ہے. اس کا ہے ہماری کتب، مگر ہمارے کچھ علماء اس بات پر متفق نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اسپیسیفائڈ نہیں کر سکتے کہ امام اس وقت کہاں ہے. تو کہیں بھی موجود ہیں، اور کچھ کتابیں اس وقت مارکیٹ میں اور بھی آئی ہیں جو میں نظر سے گزری ہیں کہ وہاں فلوریڈا مطلب جو بھی جزیرہ خضرا جہاں بھی ہے، وہاں امام کی 5 اولادوں کے جزائر بھی ہیں. یہ بھی ایک کتاب آئی ہے. لاہور میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. لاہور جی امام کے 5 فرزندوں کا وہاں جزائر بھی موجود ہے. اور بلکہ اگر آپ چاہیں گے تو ہم کسی پروگرام میں وہ کتاب منگوا کے اگلے پروگراموں میں جب چاہیں گے تو ہم باقاعدہ مومنین کو دکھائیں گے اور اس میں سے بتائیں گے کہ یہ ایک انفارمیشن ہے. آپ جانتا تو پروردگار ہی ہے کہ اس کا ولی کہاں رہتا ہے. جی ہمارے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. مولا علی مدد. جی علیہ الصلوۃ والسلام. میں نیر رضا ملتان سے بات کر رہا ہوں. جی نیر رضا صاحب ملتان سے، کیا کہیں گے آپ؟ سید صاحب جی سید صاحب سن رہے ہیں آپ کو. کل
امام کی شہادت کا دن ہے. جی مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی، کل امام کی شہادت کا دن ہے اور رات کو لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. جی عام کسی آدمی کے گھر میں غم کی کیفیت ہو تو وہ رات کو خوشی کبھی بھی نہیں مناتا. جی اس پر ذرا روشنی ڈال دیجیے اور ہمارا کنسپٹ کلیئر کر دیجیے. جی نیر رضا صاحب ملتان سے ابھی پرسوں بھی ہماری اس بات پہ گفتگو ہوئی تھی کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت کی خوشی میں خوش اور غم میں غم. ظاہر ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، لیکن دوسرے دن جو ہے ہم یہ بات پہلی دفعہ مسکرائے تھے اور گھر میں پکانے وغیرہ کا انتظام ہوا، اور اس دن کہتے ہیں کہ خواتین آل محمد نے سروں میں اپنا تیل بھی ڈالا ہے. یہی وجوہات ہیں. بالکل ہماری روایات میں لکھا ہے. اصل میں وہ جس تناظر میں پوچھ رہے ہیں نا، وہ سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کی تاج پوشی کو سامنے رکھ کے کہ سرکار کو امام زمانہ کی تاج پوشی، یعنی امام زمانہ جب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام بابا کی شہادت کے بعد بنے تھے تو سرکار کو بھی جب امور امامت سونپے گئے تھے اور مطلب شہادت کے بعد، تو اس وقت ہم اس تناظر میں ہم نہیں محسوس کرتے کہ ایسا ہمارے پاس ہو کہ بھی ہم سید سجاد نے تاج پہنا تو ہم خوشی منائیں. تو امام زمانہ علیہ السلام کے بابا کی شہادت اور یہ وہ اپنے اس حساب سے پوچھ رہے ہیں. اور امام زمانہ کی کیفیت اگر دیکھی جائے مسائل میں، مقاتل کی کتابوں میں، اپنے بابا کی شہادت کے حوالے سے اکیلے فرزند ہیں، معصوم ہیں، کس طرح بابا کا جنازہ پڑھا یا کیا کیفیت ہوگی، وہ درد کے ایک اور انداز سے. مگر چونکہ ہماری کتب میں 9 ربیع الاول کے حوالے سے چونکہ ایک پیغام دینا ہے مخلوق کو کہ اس طرح ہوا تھا، کیسے پتہ چلے گا 9 ربیع الاول؟ مسئلہ یہ ہے کہ تاج پوشی امام زمانہ جو ہے وہ تو ظاہر ہے ایک سلسلہ رکھ لیتے ہیں، ورنہ تو اصل میں تو جناب سید سجاد کی خوشی ہے. یہ اصل میں تو جناب سید سجاد کو اطلاع ملی تھی کہ حرملہ قتل ہو گیا ہے، جس پہ وہ مسکرائے ہیں اور خوشیاں منائی ہیں انہوں نے. اپنی نسلوں تک یہ میسج ہم نے پہنچانا ہے، دوسروں تک بھی میسج پہنچانا ہے. مگر غم کی کیفیت، جیسے آپ کل بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے، صدائے کربلا ایسی صدائے جو کبھی نہیں رکی اور نہ کبھی رکے گی، ظاہر ہے یہ جاری و ساری ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح تو نہ ہم کوئی شادی کر سکتے ہیں، نہ ہم کوئی گھر میں سالگرہ کر سکتے ہیں. ہم جب اپنے بچوں کی سالگرہ پہ آتے ہیں پھر کوئی دن نہیں دیکھتے. 1,24,000 پیغمبر ہیں اور 365 دن ہیں. ہر روز کوئی نہ کسی پیغمبر کی شہادت کا دن ہوگا اور وفات کا دن ہوگا. تو اگر ہم یہ دیکھیں گے تو پھر تو ہم کوئی دن ہمارے لیے خوشیوں کا نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں تو بقرعید حضرت مسلم کی شہادت کے دوسرے دن ہے، وہاں بھی ہم خوشی نہیں منا سکتے. اگر ہم دیکھیں تو عید حضرت علی کا 10واں ہے، وہاں بھی ہم نہیں خوشی منا سکتے. لیکن کیونکہ ہمارا تو مقصد یہی ہے کہ اہل بیت نے جہاں خوشی منانے کو کہا ہے وہاں خوشی منائے، جہاں غم منانے کو کہا ہے وہاں غم منائے. اچھا خوشی پہ ایک چھوٹی سی بات کرنا ہے، آپ کی بات بالکل. اچھا خوشی بھی ظاہر ہے کہ خوشی میں کوئی آدمی دیوانہ نہیں ہو جاتا، آزاد نہیں ہو جاتا. بالکل خوشی سب سے بڑی عید تو ہماری وہ ہے جس دن ہم کوئی گناہ نہ کریں. بہت خوب، یہ بھی تو ہے خوشی منانے کا تصور ایک. جی. اور خوشی کے ضمن میں ڈاکٹر بن ایک فلاسفر گزرے ہیں تاریخ میں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. وہ کہتے ہیں خوشی اس کو نہیں کہتے، انہوں نے بڑی خوبصورت دلیل دی. انہیں خوشی اس کو نہیں کہتے جو تھوڑے وقت کے لیے ہو، خوشی اس کو نہیں کہتے جو تھوڑے لوگوں کے لیے ہو. تو خوشی اسے کہتے ہیں کہ جو دائمی ہو، وہ مخلوق کے پوری مخلوق خدا اس سے فیض یاب ہو. تو وہ خوشی کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں. اور واقعی آپ کی بات یہی ہے، جس دن انسان گناہ نہ کرے انسان کے لیے سب سے بڑی عید تو وہی ہے. جیسے عید آتی ہے آج، مطلب ہمارے ملک میں عید کا دوسرا دن اور اس کا تیسرا دن اس کا شامل کیا گیا ہے. کتنی تیاری ہوتی ہے پہلے دن سے. جب وہ عید کا دن آتا ہے پتہ نہیں چلتا، گزر جاتا ہے. پھر چلو انسان کہتا ہے چلو کل تو عید کا دن ہے نا، چلو پرسوں تو ہے نا. یعنی اصل میں بیسیکلی مطمئن نہیں ہو پاتا. میں جس چیز پہ پہنچا ہوں نا سید صاحب، وہ یہ ہے انسان کی فطرت میں شامل کر دیا گیا ہے یہ بات، وہ کسی ایک بڑی خوشی کی تلاش میں ہے. صحیح. تو جو صرف اور صرف ظاہر امام زمانہ پہ ہی مخلوق ظاہر ہے. یقیناً ہماری خوشیوں کا جو انجام ہے اور خوشیوں کے جو انتہا ہے وہ امام زمانہ کے ظہور میں ہوگی. ہمارے ساتھ کالر ہے. جی بالکل. جی بالکل. میں امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں اور سنانا چاہتا ہوں، اور اس میں بھی سامعین کے لیے ایک پیغام ہے. حسن بن ظریف روایت کرتے ہیں کہ میرے سینے میں 2 سوالات اٹھے. میں نے 2 مسئلوں کے لیے امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں خط لکھنے کا ارادہ کیا. پہلا میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں مولا سے یہ پوچھوں گا کہ بخار
جو میادی بخار ہے، ایک دن ہوا، دوسرے دن نہ ہوا، دوسرے دن ہوا، تیسرے دن نہ ہوا، اور ایک روک کے ہوتا ہے اور جائے نہ بالکل. جی. اور دوسرا میں یہ امام سے پوچھوں گا کہ آپ کے فرزند کے بارے میں ہے کہ جب وہ آئیں گے تو وہ ایک انوکھے انداز میں فیصلے فرمائیں گے. میں نے امام کو خط لکھا نا حسن عسکری علیہ السلام کو، پہلا سوال تو نہیں یاد رہا، دوسرا میں نے لکھ کے بھیج دیا کہ آپ کے فرزند آئیں گے تو کیسے فیصلے کریں گے، انوکھے فیصلے کریں گے کیسے. اب سرکار نے جواباً جو خط لکھا اس میں سرکار فرماتے ہیں تیرے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی آیت کہ جو تو نے بخار کے بارے میں سوچا تھا اور تو نے لکھا نہیں تھا. یہ کیا یا نارے کونی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا. جی ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھو، اور آپ کو میں مولانا کی طرف سے دعا کر کے آپ سب کے لیے بہت زیادہ سلامتی، زندگی، تندرستی مانگتا ہوں. مولا کرم. اور کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ سر میں سید محسن عباس، میرا اسم شریف ہے، میں گلگت بلتستان سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ محسن صاحب. جی 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 گلگت سے. جی کیا کہیں گے؟ میں رہنے والا لاہور کا ہوں لیکن گلگت بلتستان میں ہوتا ہوں میں. واہ واہ زبردست. تو میں ذرا تھوڑا سا آپ کے آگے ریکویسٹ کرنی چاہتا ہوں. بسم اللہ. میرے ذرا تھوڑے سے حالات پریشان کن ہے، ذرا میں تھوڑی سی پریشانیوں میں پھر آپ کے آگے دعا کرنی چاہتا ہوں، آپ کو ریکویسٹ کرنی چاہتا ہوں کہ آپ دعا کریں. مولا کرم کریں گے، مولا آپ کے حالات کو اور آپ کی پریشانیوں کو دور کریں گے، حالات کو اچھا کریں گے. مولا جی آمین. دعا فرما دیں ان کے لیے، کوئی عمل بھی بتا دیں انہیں پریشانیوں سے. پریشانیوں کے لیے چھوٹا سا یہ عمل ہے، ایک 40 دن اپنی آنکھوں کو ہر قسم کی نجس چیز سے پاک رکھیں اور صبح صبح 40 دن اٹھ کے امام کو سلام کریں، ان کے حالات ٹھیک ہوں. انشاءاللہ. ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہی ہوں. جی بولیے. میں سننی ہوں جی. اور میں سید صاحب کو میں نے اس سے بہت ساری معلومات حاصل کی امام وقت کے حوالے سے. ماشاء اللہ. میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ میں شیعہ ہونا چاہتی ہوں، تو آپ سید صاحب سے مجھے پوچھ سکتا تھا کیا میں شیعہ ہو سکتی ہوں؟ جی جو یہ فرما رہی ہیں کہ میں سنی ہوں اور امام وقت کے حوالے سے میں بہت کچھ سیکھ رہی ہوں اور سارا کچھ دیکھ بھی رہی ہیں اور میں شیعہ ہونا چاہتی ہوں. اسی کو جو شیعت کہتے ہیں. اگر آپ امام وقت سے جڑی ہوئی ہیں، ان سے آپ کو توسل ہے، تو اسی کو شیعت کہتے ہیں، یعنی شیعہ دوست. اگر آپ اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں، اہل بیت سے دوستی ہے آپ کی، اہل بیت کو مانتے ہیں، اہل بیت کو چاہتے ہیں، تو آپ کو کوئی الگ سے کوئی کلمہ نہیں پڑھنا. ظاہر ہے کہ مولا کائنات کی ولایت کا اقرار اور امام زمانہ کی بادشاہت میں رہنے کا اقرار اسی کو شیعت کہتے ہیں. جی ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ ماجد حسین دادو سے. ماجد حسین دادو سے. کیسے ہیں آپ؟ آپ سنائیں آپ ٹھیک ہے؟ کرم مولا کا پنچن پاک کا احسان ہے. جی بتائیے کیسے. اچھا یہ بتائیں دادو. آپ کو میرا سلام ہو. وعلیکم السلام. دادو کے حالات کیسے ہیں؟ گستاخ رسول تو گرفتار ہو چکا ہے، گستاخ امام زمانہ گرفتار ہو چکا ہے، اب وہاں کے حالات کیسے ہیں دادو کے؟ ٹھیک ہے، حالات ٹھیک ہے، گرفتار ہو چکا ہے، لعنت ہو چکا ہے، بے شمار لعنت ہو چکا ہے، بے شمار. جی کیا کہیں گے آپ؟ مولانا سے سوال ہے میرا. تو یہاں یہ کتاب بانٹ رہے تھے تو میں نے کتاب پڑھی ہے، وہاں پہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو معرفت اور جاہلیت جاہلیت کی موت مرا تو کفر اور نفاق کی موت مرا. صحیح ہے ایمان کے بارے میں. اور معرفت کیا ہے؟ معرفت میں لکھا ہوا ہے کہ پاش آری اور فضا کاری. یہ جو پاش آری اور فضا کاری ہے اس کے ہمیں ڈیٹیل سے بتائیں. معرفت کیا ہے؟ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے؟ معرفت چونکہ کربلا ہم بہت زیادہ سنتے ہیں. سے ماجد شاہ صاحب. ہاں بہت بڑا یہ ٹاپک ہے، اس پہ ہم تھوڑا تھوڑا گفتگو کر چکے ہیں مگر مختصر، چونکہ کربلا ہم نے ماؤں کی گودوں سے سنی ہے. اسی ضمن میں عرض کرنا چاہوں گا جس طرح 72 حسین کی معرفت رکھتے تھے اسی طرح کی معرفت کی ضرورت ہے وقت کے امام کے ساتھ ہمارے.
اور یہ درس کربلا ہمیں سکھاتا ہی یہی ہے. مطلب فداکاری اور وفاشاری سے مراد بھی یہی ہے کہ پروردگار کی طرف سے دی گئی ہماری یہ جان، ہمارا یہ مال، ہمارے عزت ناموس امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، زبانی کلامی نہیں، عملی طور پہ تیار ہے. اور امام وقت ہر چیز جانتے ہیں. مثلا ایک چھوٹا سا واقعہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا میں پڑھ رہا تھا جن میں سرکار اسماعیل بن محمد سے روایت ہے، بالکل ایک لائن کا ہی ہے کہ میں نے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک ضرورت کی شکایت کی، مولا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور ساتھ خدا کی قسم کھائی. صاحب کتاب لکھتے ہیں حیات العلام، حیات الامام، امام عسکری صفحہ نمبر 99 اور بہار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 299 یہ دونوں میں. اور میں نے خدا کی قسم کھائی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو احسان فرمائیے مجھے کچھ دیجیے. امام نے فرمایا تم خدا کی قسم جھوٹی کیوں کھاتے ہو؟ حالانکہ تم جانتے ہو کہ تم نے اپنے گھر میں 200 درہم چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، مگر کیونکہ تم نے سوال کیا اسی لیے ہم آپ کو 200 درہم دیتے ہیں. اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہماری روزمرہ زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے. ہم کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس ہوتا ہے بلکہ ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے، اور پھر ہمیں چاہیے کہ ہم غریب مومنین میں، غریب مخلوق خدا میں ساتھ شامل دینے سے بڑھتا ہے. جیسے علم ہے کہ آگے بڑھانے سے بڑھتا ہے، ایسی دولت کا بھی ہے. صدقہ وغیرہ جو ہوتا ہے اور آپ خیرات کرتے ہیں وہ اللہ لوٹا دیتا ہے. بے شک ایسے ہی ہے. بلکہ آل محمد کے حوالے سے تو یہ ہم اس چیز کے یقین کے اس پہ ہیں کہ یہ رکھتے کسی کا نہیں. بے شک بے شک. اگر ان کی راہ پہ ان کے لیے خرچ کیا جائے اور ان کی وجہ سے ان کے چاہنے والوں پہ خرچ کیا جائے تو ایسا ہو نہیں سکتا. اور ماشاءاللہ میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ آل محمد کے ذکر کرنے والے یا ذکر کروانے والے یا چاہنے والے کہیں کوئی کمی ہوئی. کیا بات ہے. میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ایک مجلس کراتے تھے وہ عشرے کرانے لگے، جو عشرے کراتے تھے وہ پورا 2 مہینے سے ذکر اہل بیت کرا رہے ہیں. اور ہم نے تو ذکر اہل بیت کرنے والوں کو غریب ہوتے ہوئے نہیں امیر ہوتے ہوئے. واہ واہ ماشاء اللہ. میں اسی من میں آپ نے چونکہ کہا عشرے کراتے اسی من میں چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا. بانیان مجلس اعزاز کی خدمت میں عشرے کروائیں، ایک مجلس کرائیں، ہم سے کروائیں. کوشش کریں یہ سوالات آ رہے ہیں نا، خاص طور پہ معرفت امام زمانہ ہر پڑھنے والے کی خدمت میں ضرور گزارش کریں. 10 منٹ صرف ہماری گردنوں پہ حقوق امام زمانہ علیہ السلام کیا ہے اس سے ضرور روشناس کرائیں ریت امام کو. ایک سجیشن ہے آپ کے پروگرام. ہاں ظاہر ہے کہ جہاں کربلا والوں کا ذکر ہو رہا ہے، مولا کائنات کے فضائل بیان ہو رہے ہیں اور کربلا کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، وہاں وقت کے امام کی معرفت کے حوالے سے بھی ہمیں آگاہی ہونی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک ہم نے معرفت کے حوالے سے بات نہیں کی تھی تو گستاخ امام زمانہ پیدا ہونے لگے. اگر ہم ان کی معرفت بیان کریں گے ٹی وی سے، اپنے سوشل میڈیا سے، لٹریچر سے، اپنی کتابوں میں، تو ایسا ہو نہیں. معرفت کے حوالے سے میں نے مختصر گزارش کی تھی تو اس حوالے سے تھوڑی سی 2 باتیں اور میں عرض کرنا چاہوں گا. جب تک کسی کی پہچان کمال کی حد تک نہیں ہوتی انسان اپنے آپ کو فدا نہیں کر سکتا. صحیح. وہ کیسے پہچان ہوگی؟ جب ان کے احسانات کو سامنے رکھا جائے گا کہ اس وقت روئے زمین پر پوری کائنات پر بے بقائے بقیت دنیا کون ہے. اگر اس بات کو ہم کربلا لے جائیں تو امام مظلوم علیہ السلام، صحیح، جس کی وجہ سے پروردگار مخلوق پر نعمات کی برسات کرتا ہے، امام مظلوم امام حسین علیہ السلام، صحیح، جن کی وجہ سے مخلوق کو اولادیں عطا ہوتی ہیں، امام مظلوم علیہ السلام کربلا میں، جن کی بنیاد پہ چھٹکارا ہے امام حسین علیہ السلام، جن کی بنیاد پہ آگے مقام کمال ملنا ہے امام مظلوم علیہ السلام. یہ ساری چیزیں کربلائیوں کے ذہن میں تھیں. اور جب سرکار یہ فرماتے رہے کہ تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، وہاں وہ بار بار یہ گزارش کرتے رہے ہمیں ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ قتل کر دیا جائے پھر زندہ کیا جائے، آپ کو نہیں چھوڑ سکتے، آپ کا ساتھ نہیں. یہ معرفت کی کمال حد کو کہتے ہیں. ورنہ اگر امام وقت کسی کو چھٹی دے رہا ہو کہ میں تم چلے جاؤ، اچھا خالی یہ نہیں کہ اجالے میں چھٹی دی ہو، چراغ گل کر دیا ہے کہ اگر شرم محسوس کر رہے ہو تو میں چراغ گل کر دیتا ہوں، چلے جاؤ. اچھا پھر ایک اور آپشن دیا کہ چلو تم اکیلے جانا نہیں چاہتے، اہل بیت میں سے کسی کا ہاتھ پکڑو چلے جاؤ. تو کتنے آپشن دیے امام حسین علیہ السلام نے، کتنے راستے دیے، لیکن انہوں نے کہا کہ سارے راستے حسین کے قدموں تک، سبحان اللہ، ہمارے سارے راستے حسین کے قدموں میں. اس کے پیچھے جو چیز چھپی تھی وہ معرفت تھی. اگر معرفت نہ ہوتی تو اس معیار پہ آگے بات نہ کرتے. یعنی ایک ریلیشن آپ نے بات کی کہ معرفت تھی، ٹھیک ہے، وہ جو ساتھ آئے تھے جانثار وہ تو ٹھیک ہے.
حر کو کیا معرفت تھی اور وہب قلبی کو کیا معرفت تھی جو اچانک آئے ہیں اور آج ہی شہید ہو گئے؟ ان دونوں کے پیچھے بھی ایک بہت اہم سوال اور بڑا گہرا سوال، دونوں کے پیچھے ایک بات چھپی ہے۔ حر کو احساس ندامت کھا گیا اور وہب بن عبداللہ قلبی کے در پہ جا کے امام مظلوم نے اپنے نیزے سے چشمہ برآمد فرما کے اپنے اس معجزے سے اظہار کر کے بتایا کہ میں حق کی طرف جا رہا ہوں۔ جب اس کی والدہ نے کہا تھا کہ ہمارے پاس آپ آئیے، آرام فرمائیے، کچھ دیر بیٹھیے، سرکار نے فرمایا تھا نہیں، کیونکہ ہمیں پہنچنا ہے، کربلا ہم انتظار کریں گے۔ یعنی یہاں بھی اس کی کرم کے ساتھ جو معرفت مل گئی ہے کہ وہ یہ معرفت کربلا سے پہلے ملاقات ہوئی ہے، کربلا کی سرزمین سے پہلے ملاقات ہوئی، وہب بن عبداللہ قلبی سے نہیں ہوئی، وہب کی ماں سے ہوئی ہے۔ اچھا ماں سے اور اس کی گھر والی سے، زوجہ سے جو چند دنوں کی شادی، ابھی شادی کر کے ہی آ رہے تھے وہ، ان سے ملاقات ہوئی۔ اور اس نے جب یہ سنا کہ وہ معجزہ نما جو ہمارے دروازے پہ آ کے کرم کر کے گئے، اگر وہ یہ فرما رہے ہیں ہم انتظار کریں گے تو پھر چلیے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی میں کل بات کر رہی ہوں۔ جی جی میں نے ملاقاتی امام زمانہ کتاب پڑھی ہے، جی اس پروگرام کی وجہ سے مجھے اپنے مولا کی بہت زیادہ معرفت حاصل ہوئی ہے کہ ماشاء اللہ۔ ہمارے مولا ہمارے وارث ہیں جی اور ہمیں ان کے لیے تیاری کرنی ہے۔ جی اس دور میں یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ بے شک، سید صاحب کا بہت شکریہ۔ کیا بات ہے۔ جی سلامت رہیں، آباد رہیں، اسی طرح سے معرفت کی باتیں ہوتی رہیں گی تو انشاءاللہ امام زمانہ کے سپاہی تیار ہوتے رہیں گے۔ جی ہاں، معرفت کے حوالے سے آپ نے ایک بڑی بات کی، اہم، اور ایک چھوٹی سی بات اور اس میں عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے، یہ جو کھڑے تھے وہ چاہنے والے تھے، اور دوسرے لشکر سے آیا، صحیح اس پہ حجت تمام کی گئی۔ صحیح وہب بن عبداللہ قلبی کرسچن تھا، صحیح۔ اس پہ بھی حجت تمام کی گئی، مگر جب حجت تمام کی گئی تو انہوں نے لبیک کہا۔ اچھا ایک اور شخصیت کا ذکر کر دوں، زہیر بن قین، ظاہر ہے کربلا سے پہلے وہ عثمانی کہلاتے تھے، اور کیسے نصرانی آخری وقت میں جن کا میں نے تذکرہ کیا تھا وہ بھی نصرانی ہے، دین کا تذکرہ ملتا۔ دوسرا آپ نے بھی بڑی خوبصورت بات کی کہ ناصر امام تیار ہوتے رہیں۔ ناصر امام یا لشکر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تیاری کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات بتاتا جو کہ سید صاحب، ایک اگر ناصر امام مومن، محب، ولایتی، عزادار، عبادت گزار اگر ہو جائے تیار تو معاشرے کا خوبصورت ترین اور بے ضرر انسان ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ کوئی اسے کوئی اس قسم کی بات یا الجھانے کی کوشش کرے گا، وہ کہے گا نہیں میرے پاس ٹائم نہیں، میرے امام آنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی اس کو گالی دے گا، کہے گا میں تیرے حق میں دعا کرتا ہوں کاش تو بھی ایسا ہو جائے جیسے 72 تھے۔ اللہ اکبر۔ کوئی راستے میں گزر رہی ہوگی نہ محرم، وہ کہے گا میں اپنی آنکھیں کیوں گناہگار کروں، ان آنکھوں سے میں نے مولا کی زیارت کرنی ہے۔ اللہ، یعنی ایک اگر مولا کے لیے کوئی تیار ہو رہا ہے تو وہ معاشرے کا خوبصورت ترین فرد ہے۔ یعنی نصرت امام زمانہ انسان کو معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، علاقے کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے ایک خوبصورت ایک پائے گی اگر کوئی اس لیول پہ آ جائے۔ یعنی حسد اس سے ختم، غیبت وہ نہیں کرتا، بے حیائی وہ نہیں کرتا، نہ شکری وہ نہیں کرتا، کیونکہ ان ساری چیزوں میں محسوس کرتا ہے۔ اور شاہ صاحب یہ بھی میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتاتا جاؤں مومنین کو، میں نے پہلے بھی عتیق شاہ کے سوال کے جواب میں عرض کیا تھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم امام کے قرب میں آ گئے ہیں اور ہم امام کے ناصر بن گئے؟ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے جب یہ ہماری نیگیٹو چیزیں ہم سے نکل جائیں گی، کیا بات ہے، وہ ہم محسوس پھر یقین کریں، صرف پازیٹو رہ جائیں اندر، نہ صرف محسوس کرے بلکہ یقین کرے کہ اب ہمیں امام کو قرب مل گیا ہے، جیسا ہمارے امام ہمیں دیکھنا چاہتا تھا ہم ایسے بن گئے ہیں۔ جب تک ہمارے اندر سے یہ چیزیں پازیٹو، بہت خوبصورت آپ نے بات کی، پازیٹیونیس، یعنی ہر اینگل سے تو پازیٹو۔ کیسے انسان کیا کوشش کرے پازیٹو ہونے کے لیے؟ بڑا مشکل کام ہے کہ ہر مرحلے پہ اس کو اپنے آنا، اپنے نفس کو مارنا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے کہا جاتا ہے ہر وقت اپنی موت کو یاد کرو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، مگر اس سے زیادہ ایک ناصر اور ایک محب اور مومن کے لیے جو ہے وہ یہ سمجھے اچانک میرے امام کا ظہور ہو سکتا ہے، یعنی موت تو برحق ہے، وہ آنی ہی ہے، مگر اس سے پہلے میرے امام کا ظہور ہو سکتا ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو اپنے امام کے قابل نہ بنا پایا یا نہ بنا پائی تو پھر میرے مومن محب عزادار ماتمی عبادت گزار ہونے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اگر دونوں صورتوں میں امام کا انتظار اسے فائدہ دے گا، کیونکہ اگر زندہ ہے تب بھی ظہور تو ہونا ہے، اور اگر مر گیا ہے تو قبر میں تو آنا ہے، مولا نے قبر میں بھی آنا ہے۔ بہت خوب،
ظاہر ہے کہ دونوں صورتوں میں اس کو فائدہ دے رہا ہے، انتظار اور نیک عمل کے ساتھ انتظار، معرفت کے ساتھ انتظار۔ پازیٹیونیس بہت ضروری ہے، مثبت پن بہت ضروری ہے، یہ ہماری زندگیوں میں دیکھیں اقوال، جیسے آج میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے اقوال اپنے پہلے پارٹ میں عرض کر رہا تھا، اسی طرح ائمہ کے اقوال بہت زیادہ ہیں۔ قرآن بھی یہی چیزیں بار انبیاء کے کسی قرآن کیوں سناتا ہے؟ وہ وقت یاد کرو جب انبیاء ظاہر ہے قرآن میں کیوں باتیں کی جاتی ہیں، اور قصص الانبیاء جس کی تشریح کی ہے علماء نے ماشاءاللہ، کیوں وہ وقت یاد کرو، یعنی اس وقت سے سبق لو، وہ نوح کے واقعے سے سبق لو۔ ظاہر ہے کہ اس دور میں ہم پیدا ہوئے تو حضرت آدم کے قصوں سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانیوں سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندہ کر دینے سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہمیں تو اس دور کا کوئی چاہیے، ہم نے سبق لینا ہے، اور صاحبان عقل ہمیشہ ماضی سے سبق لیتے ہیں اور اپنے مستقبل کی راہ متعین بہتر کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم اگلے پروگرام کے انتظار میں ہیں، اگلے سے اگلے کے انتظار میں، ہم اگلے محرم کے انتظار میں، بسم اللہ، اچھی بات ہے، اچھا انتظار ہے، ہونا چاہیے، مگر ابھی تک ہم اس انتظار میں نہیں کہ ہمارا امام آئے اور ہم بالکل اے ٹو زی بالکل پرفیکٹ ہیں، لبیک کہنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہم اے ٹو زی پرفیکٹ نہیں ہیں، اسی لیے ہم انتظار نہیں کر رہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے امتحان کی مکمل تیاری کی ہے تو وہ تو کہے گا کل ہو جائے امتحان، اگر حالات کی وجہ سے ٹل رہے امتحان وہ تو رو رہا ہوگا بیٹھا، میری تو تیاری تھی۔ امام یہی پوزیشن امام کی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی بالکل سچے دل سے اور اپنے نیک اعمال کی وجہ سے انتظار کر رہا ہے اور پورے کردار کے ساتھ با کردار ہو کر، اسے تو کوئی خوف نہیں ہے کہ امام آ کر ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر تلوار چل جائے۔ سارے عادل ہے یہ خاندان، بے شک ایسے ہی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اگر نام لے رہے ہوں گے اور خالی زبان سے نام لے رہے ہوں گے تو ہمیں چھوڑ دیں گے، نہیں، عادل ہے، اور عادل کی بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، عادل ہے ہی ہمارے یہاں، عادل ہے ہی ہمارے، توحید کے بعد عادل ہے ہمارے یہاں۔ تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو علی اپنے بھائی سے یہ پوچھے کہ تم سرکاری کام سے آئے ہو یہاں یا ذاتی کام سے، اور کہے کہ ذاتی کام سے، تو سرکاری چراغ بجھا دیں۔ تو جو اپنے بھائی کے لیے ایسے سخت ہوں دین میں، وہ واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ اور اسی ضمن میں جیسے آپ نے کہا نا توحید کے بعد عدل آتی ہے، تو میں اکثر سوچتا ہوں بیٹھ کے توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت جن کے منتظر اسے قائم کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، ان توحید کما حق و پورے روئے زمین پر نافذ ہوگی تو امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے۔ اور اس زمین میں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا جاؤں، وہ جس نے گستاخی کی ہے صاحب زمان نجل اللہ تعالیٰ فرش شریف کی بارگاہ میں، مطلب جسارت کی ہے، ورنہ وہ ذات کجا اور یہ کجا۔ اسی ضمن میں علماء دیوبند متفق ہیں، اور جامعہ اشرفیہ لاہور والوں نے امام مہدی علیہ السلام پہ بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے، اور وہ اتنی کمال باتیں لکھی ہیں، انہوں نے امام زمان علیہ السلام کے ساتھ دینے والوں کی جو شان بزبان رسول بیان کی ہے، میں کہتا ہوں کمال ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی مولانا عاصم صاحب ہیں جو بند مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے امام مہدی علیہ السلام پہ بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، تو میرے خیال میں اس تک یہ باتیں پہنچی نہیں ہیں، وہ پہنچ جاتی تو اس طرح کی گستاخی نہ کرتا ہوں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں ممبروں سے جب ایسی باتیں بیان ہوں گی، ہائی لائٹ ہوں گی، جیسے آپ فرما رہے تھے سوشل میڈیا کے ذریعے، تو لوگوں تک یہ بات پہنچے گی، پھر وہ محسوس کریں گے کہ نہیں ایسا نہیں۔ اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام واحد ہستی ہیں جس کا انتظار کسی مسلک نے نہیں کیا، اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے انداز میں۔ اچھا، ہر مذہب کا آدمی کر رہا ہے، ہندو بھی کہتے ہیں کوئی آئے گا، کوئی آئے گا، ہر مذہب کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کوئی نہ کوئی مسیحا آئے گا۔ اب ظاہر ہے کہ ہمیں پتا ہے کون آئے گا، رسول بتا گئے، انہیں پتا نہیں ہے کہ کون آئے گا، پتہ چل ہی جائے گا، ظاہر ہے پتہ چلے۔ سورج نکلتا ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ سورج نکل آئے، اس کی روشنی بتاتی ہے کہ سورج آ گیا۔ کیا بات ہے۔ تو یہ باتیں نہیں پہنچی، ایسے لوگ تک جو گستاخیوں کی باتیں کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، یہ باتیں پہنچنی چاہیے، اور میں کتاب کا حوالہ بھی انشاءاللہ کسی پروگرام میں بلکہ کتاب کا ٹائٹل دکھاؤں گا، اور پڑھنی چاہیے مومنین کو۔ میں شاہ صاحب حیران رہ گیا کہ جہاں امام مہدی کے ناصرین کی یہ شان بازبان رسول لکھی ہے تو اس کی کیا شان ہوگی جس نے آنا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ تو اسی ضمن میں جو عرض کر رہے تھے، ہماری جو بات شروع تھی وہ معرفت پہ ہوئی تھی۔ معرفت اگر ضروری نہ ہوتی تو میرا رسول یہ نہ فرماتا من مات ولم یعرف۔ کیا بات ہے، بے شک۔ اس کا مطلب عجیب، یقیناً معرفت بہت ضروری ہے، اور معرفت کے بغیر کوئی بھی عمل آپ لے لیجئے وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے انتہا کو نہیں پہنچتا، اپنے کمال کو نہیں پہنچتا۔ کوئی بھی عمل لے لیں معرفت کے بغیر اپنے کمال کو نہیں پہنچتا۔ اسی موضوع کو انشاءاللہ کل پھر ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اپنا بہت خیال رکھیے گا،
امام زمانہ کے سپرد کیا آپ تمام لوگوں کو. خدا حافظ یا علی مدد.